میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب خصوصی طور پر اقبال کی محبت میں یہاں موجود ہیں. میں ان کو خلوص دل سے خوش آمدید کہتے ہوئے اظہار خیال کا موقع دیتا ہوں. دعوت دیتا ہوں. خوش آمدید. جی ڈاکٹر احسان تابش صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے بہت. ایسے اقبال پہ بہت ساری باتیں ہو گئیں، دانشوروں نے باتیں کر لی، اب کچھ بچا نہیں ہے. اور مختصر سوچتا ہوں کہ وقت کی کمی ہے، 11 بجنے والا ہے یہاں. اور تو 2 پیراگراف میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور مدحت صاحبہ بھی موجود ہیں، ان سے شاید اب گزارش ہے کہ مشتاق بہت گہرائی اور گہرائی سے آپ لفظوں کو سنیں اور محسوس کریں. اور اقبال کے فلسفہ انسانیت پر جو میری نظر ہے تو وہ پیش کر رہا ہوں کہ کشمیر سے سیالکوٹ آ کر آباد ہونے والے ڈاکٹر اقبال فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے. اور اقبال کو کسی ایک خطے میں ہم قید نہیں کر سکتے ہیں، وہ عالمی سطح پر وہ جانے مانے اور اپنے شاعر ہیں. دل کی بات دل سے کہتے ہیں، زبان کی قدیم ادبی روایت کو قائم رکھتے ہیں. اور ڈاکٹر اقبال دل کی بات دل سے کرتے ہوئے باب جبریل حضرت ضرب کلیم میں آپ کے آخری درد کا کلام جو موجود ہے، ڈاکٹر اقبال سارے انسان کو ایک کنبہ سمجھتے تھے. اقبال سوئے ہوئے دلوں کو جگانے کا ہنر رکھتے تھے، اسلام کے سچے عاشق تھے. آج ہم بہت دور ہیں اور ہماری نئی نسل اسلام سے ناواقفی ہوتی جا رہی ہے، اور یہی ڈر اقبال کو ستایا جا رہا تھا. ان کی نظمیں سبق آموز ہوتی تھیں، ان کی شاعری میں تلاش، تحقیر اور تجسس کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے. فلسفیانہ خیالات رکھنے والے ڈاکٹر اقبال کے رگو پے میں جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمایا ہوا تھا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہوں نے وہ سب کہہ دیا، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم راہ مستقیم پر چلنے والے بن جائیں. یقین اور پیغام کا رنگ ان کی شاعری میں تصور انسانیت کا لینے والے ڈاکٹر اقبال کی شاعری انسان دوستی کا گلدستہ ہے، پورے عالم انسانیت کے لیے تحفہ ہے، محبت بھائی چارگی کی تلقین ہے. اپنی نظم بچے کی دعا میں انسانیت کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اقبال. ان کے نزدیک اصل تہذیب احترام آدم است. ان کی نظر میں انسان دوستی پر پختہ یقین رکھنے والا ہی کامیاب انسان کہلا سکتا ہے. ڈاکٹر اقبال کی وسعت نظر بے مثال تھی. خیالات کے اظہار پر بے پناہ قدرت رکھنے والے ڈاکٹر اقبال فکر کی بلندی پر نظر آتے ہیں اور آتے رہیں گے. ان کے جیسا کوئی نہیں. سوز و گرداز سے لبریز دل رکھنے والے ڈاکٹر اقبال مساوات کے علمبردار. ڈاکٹر اقبال فری شاعر تھے. ڈاکٹر اقبال کسی کے لیے درویش، کسی کے لیے مرشد تھے. وہ لاجواب تھے، بے مثال تھے، انہیں تمام علوم پر دسترس حاصل تھی. ڈاکٹر اقبال کے کلام میں انسانی عظمت کا پہلو اور صراط مستقیم کا پتہ موجود ہے. اقبال نے کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ڈاکٹر اقبال انسان دوست کا احترام کرتے نظر آتے ہیں. 100 بات کی ایک بات، ڈاکٹر اقبال کی شاعری ہر ایک سطح پر اپنا اثر رکھتی ہے. ڈاکٹر اقبال مشعل راہ ہیں، انسانیت کے علمبردار ہیں. اقبال کا نظریہ تمام تر افادی ہے. انسانیت سے دور ہونے کی وجہ کر آج انسان آفات میں محصور ہے. ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم سب انسانیت کے علم بردار بنے۔ یہ سچ ہے ڈاکٹر اقبال قومی یکجہتی کے علم بردار تھے۔ انہوں نے اردو ادب کے دامن کو وسیع کیا۔ انسانیت کے علم بردار، قومی یکجہتی کے علم بردار ڈاکٹر اقبال کا پیغام محبت ہے۔ ان کی شاعری باطنی حالات اور روحانی مدارج کی قلبی کیفیات کا آئینہ ہے، فطرت انسان کی ترجمان ہے۔ اقبال کے پیغام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ 100 بات کی ایک بات، ڈاکٹر محمد اقبال کی شاعری میں حقیقت بیانی، سوز و گداز اور روحانی سرور کے ساتھ اسلام کا اظہار ہے، اور ہمیں ڈاکٹر اقبال کی شاعری کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ ہمیں ان کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے، آگے بڑھانا۔ شکریہ۔ واقف ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ، زبردست زبردست۔ بہت بہت خوب، بہت خوب۔ بہت عمدہ، مختصر لیکن جامع مدلل۔ بہت شکریہ محترم جناب جزاک اللہ، جزاک احسان تابش صاحب، خوش آمدید۔ اور ابھی ڈاکٹر احسان تابش صاحب نے اقبال کو سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیتے ہوئے ان کے کلام سے بہت ساری شعری مثالیں پیش فرمائیں۔ ان کلام اقبال میں ان کے بقول تجسس، صوفیانہ انداز، جذبہ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور پیغام قرآن بالخصوص ڈاکٹر احسان تابش صاحب کی گفتگو کا حصہ بنے۔ ڈاکٹر صاحب نے اقبال کو عظمت انسانی اور انسان دوست کا علم بردار قرار دیا، اور انہوں نے مزید اپنی گفتگو میں پیغام اقبال کو عام کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے پر زور دیا۔